اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کی نعمت کا خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ، زبردست، کمال ہو گیا، سب چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب نے قرآن پڑھ لی، دونوں آیتیں آپ تک چلی گئی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ نعمتیں کیسی کیسی ہیں۔ سورہ لقمان میرے سامنے آئی ہے، 31 نمبر سورہ ہے اور اس کی 20 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری ہیں اور ایک باطنی ہیں۔ نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری ہیں اور ایک باطنی ہے۔ اچھا میں ایک باطنی نعمت پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ فرماتا ہے باطن میں ہم تیری تصویر بناتے ہیں، بطن میں، یعنی باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، ہم باطن میں تیری تصویر بناتے ہیں، بناتے تیری ہیں، کیف یشاء، مرضی ہماری ہوتی ہے، بناتے تیری تصویر ہیں پر کیف یشاء، مرضی۔ بڑا لطف ہے، پورے پاکستان میں قرآن پڑھنے میں وہ لطف نہیں جو آستانے پہ ہے۔ بناتے تصویر تیری ہیں پر کیف یشاء، مرضی ہماری ہوتی ہے، بطن بھی تیری ماں کا، پیٹ بھی تیری ماں کا، تصویر بھی تیری ہوتی ہے لیکن مرضی ہماری ہوتی ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، بطن مادر میں، شکم مادر میں جتنی تصویریں بنتی رہی ہیں، بن رہی ہیں، بنتی رہیں گی، کیف یشاء میں آتی ہیں، مرضی اللہ فرماتے ہیں میری ہوتی ہے۔ لیکن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ واحد زہرا کا بابا ہے جسے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ نبی بسم اللہ، نبی رحمت کی تصویر اللہ نے انہی سے پوچھ کے بنائی۔ بھئی غور ہے جی بات کی طرف؟ تو نعمتیں دو طرح کی ہیں، ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ دیکھیں یہی اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ سمع، یہ آنکھ نعمت نظر آ رہی ہے، یہ کان نعمت نظر آ رہا ہے، لیکن والافئدہ، دل بھی نعمت ہے، یہ باطن چھپا ہوا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ ساری نعمتیں پتہ کس لیے ہیں؟ لعلکم تشکرون، امید رکھیں تم شکر کرو، شکر کی امید ہے، ان نعمتوں پہ شکر ہے۔ والذی سخر البحر، یہ دریا کو مسخر کیا تیرے لیے، دریا نعمت ہے۔ اچھا دریا کے اندر لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا، تاکہ تم اس میں سے گوشت کھاؤ۔ ہم نے دریا تمہارے لیے مسخر کیا کہ تم اس میں سے گوشت کھاؤ۔ نعمت ہے جی، نعمت ہے۔ اچھا ٹھہرے، ایک اور نعمت پڑھتے ہیں، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ شہد کی مکھی کے تھوک میں تیرے لیے نعمت، وہ شہد کی مکھی جو تھوک ہے اس کا، جسے آپ شہد کہتے ہیں، شہد کی مکھی کا جو تھوک ہے وہ شہد ہے،
وہ شہد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، مکھی کے تھوک میں شفا ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ مولوی ماننے پہ آئے تو مکھی کے تھوک کو شفا مان گیا، غوث اعظم کی پھوک کو شفا نہیں مان رہا۔ بھائی غور ہے، غور ہے بات کی طرف۔ اچھا اگلا جملہ اس سے بھی پیارا ہے، حضرت مولانا ماننے پہ آئے تو مکھی کے تھوک کو شفا مان گئے، محمد کے خون کو شفا ہی نہیں مان رہے۔ غور ہے جی بات کی طرف۔ تو یہ مکھی کے تھوک میں شفا۔ اچھا ویسے جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ مکھی کے تھوک میں شفا کہاں سے آئی؟ مطلب مکھی تو کھٹے پھل پہ بھی جاتی ہے، میٹھے پھل پہ بھی جاتی ہے، گلے سڑے پہ بھی جاتی ہے، فریش پہ بھی جاتی ہے، بدبودار پہ بھی جاتی ہے، روڑی پہ بھی جاتی ہے، ہرے بھرے سبزہ دار درختوں پہ بھی جاتی ہے، گندی روڑی پہ بھی جا کے بیٹھتی ہے، نہیں بیٹھتی؟ جواب دو۔ تو جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا تھا اس کے تھوک میں شفا کہاں سے آ گئی؟ تو پھر جلال الدین رومی نے کمال ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مکھی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے نا، اپنے چھتے سے نکلتی ہے نا، ہر گلے سڑے پہ جانے سے پہلے نا، وہاں سے جا کے جب وہ اٹھاتی ہے نا، اپنے گھر میں آنے تک نبی والے نبی پہ درود پڑھتی ہے۔ تو اس درود کی برکت سے پھر وہ زہر نہیں رہتا، شفا ہوتا ہے، شہد بن جاتا ہے۔ تو شہد بھی نعمت ہے، میں تو نعمتیں آج بتا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مومنوں نعمت کا ذکر کرو، اگر کامیابی چاہیے تو نعمت کا۔ اچھا ایک اور نعمت پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے گا سورہ نحل ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین، دودھ اللہ کی نعمت، بھائی دودھ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا اب دودھ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نور ہے، بھائی اللہ کا نور ہے، یہ بالعموم کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی دودھ والا دودھ دینے آ جائے بسم اللہ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہے وہ برتن صاف ہو۔ نہیں غور کیا، جس برتن میں نور دودھ ڈالنا ہے، اچھا جس برتن میں دودھ ڈالنا ہے، چونکہ دودھ کو نور کہا، جس برتن میں آپ نے نور رکھنا ہے وہ برتن آپ کو صاف چاہیے، تو جس برتن میں اللہ نور رکھے اس برتن پہ تمہیں شک پڑ گیا ہے کہ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں؟ بھائی بولو تو صحیح نا۔ اچھا جہاں پہ آپ نور رکھیں آپ کو برتن صاف چاہیے، تو جس گود میں اللہ نور پالے، غور ہے جی بات کی طرف۔ چلے کوئی باتیں اشارتاً بھی ہوتی ہیں۔ تو دودھ کو بھی کہا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے بھی کہا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ٹائم تو بڑی جلدی بھاگ گیا ہے۔ اچھا سورہ نحل پڑھتے ہیں بھائی، یہاں پہ ایک نعمت اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مسخر کیا، تابع کیا ہم نے تمہارے لیے سورج کو، چاند کو، دن کو، رات کو، ہم نے تمہارے تابع کر دیا سورج، دن، رات، چاند۔ اچھا نہیں ذرا ترتیب دیکھیے، وَسَخَّرَ مسخر لَكُمْ تیرے اللیلہ رات کو، والنہار دن کو، والشمس سورج کو، والقمر چاند کو، تیرے تابع کر دیا رات کو، دن کو، سورج کو، چاند۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں نعمت پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو تیرے تابع کر دیا۔ اب آپ کے تابع ہے رات،
دن تابع ہے آپ کے، سورج آپ کے تابع ہے، چاند آپ کے تابع ہے. پھر وہ بندے تلاش کرو جنہوں نے جاتی ہوئی رات کو واپس موڑا تھا، جاتا ہوا دن واپس موڑا تھا، جاتا ہوا چاند توڑا تھا، ڈوبتا ہوا سورج موڑا تھا. بھائی اب تو سبحان اللہ کہہ لو نا. اس کا مطلب ہے آپ کے تابع نہیں دن رات، آپ کے تابع نہیں سورج چاند. کوئی ہے جو آمینہ کی گود میں آیا، دن بھی اس کے تابع، وہ موج میں آئے تو علی کی جاتی ہوئی اثر روک لے، اثر کو واپس لے آئے، سورج کو امر لگائے واپس آ جا، میرے علی نے اثر پڑھ لی ہے. وہ چاہے تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے آدھا چاند دائیں کر دے، آدھا چاند بائیں کر دے، اور آدھا چاند دائیں کر کے آدھا چاند بائیں کر کے ساری دنیا کو بتا دے یہ چاند تو میری نوک، میری ایڑی کی نوک کے صدقے سے چاند ہے، اصل میں میں ہوں آمینہ کا چاند. بھائی غور ہے بات کی طرف. گویا معلوم ہوا سورج ان کے تابع ہے، چاند ان کے تابع ہے، لیکن ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے. اچھا میں کافی آیتیں پڑھ چکا، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں، کچھ نعمتیں نظر آتی ہیں، کچھ نعمتیں نظر نہیں آتی. اچھا ہاں نعمتیں، ٹھہر جاؤ ایک آیت اور پڑھتے ہیں. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم زور بھی لگاؤ نا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گن لوں، گن ہی نہیں سکتا. شمار سے باہر ہے نعمت، شمار سے باہر ہے نعمتیں. ہم نعمتیں شمار کرنا چاہیں بھی تو ہم شمار نہیں کر سکتے. نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، کامیابی ہے نعمت کے ذکر میں. یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ we cannot count، ہم گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتیں. لو جی اب کرنا ہے نعمتوں کا ذکر. میں نے عرض کیا آنکھ نعمت ہے، دل نعمت ہے، شہد نعمت ہے، دودھ نعمت ہے، گندم، چاول، پھل سبزیاں، فروٹ، یہ ساری نعمتیں. یہ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. دن رات، سورج چاند ستارے، سارے بولو. بطن مادر میں آپ کا بننا، بسم اللہ، آپ کی تصویر کا بننا، بطن مادر سے آنا، پھر وہ دودھ کا آنا، شہد کا آنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمت ہیں. اور یہ ساری نعمتیں ہیں. اب چاہے بھی تو نعمتیں گن نہیں سکتے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ دیتا ہے، کبھی کبھی چھین بھی لیتا ہے. بھائی نعمتیں آتی جاتی ہیں نا. نعمتیں آئیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. نعمتیں آئیں تو شکر کرو، اگر نعمت چلی جائے تو صبر کرو. بھائی سمجھ آ گیا قرآن؟ یہ نعمتیں وہ ہیں جو آئیں تو شکر کرو، اگر چلی جائیں تو صبر کرو. اب کرنا ہے نعمت کا ذکر. ہم نے نعمت کا ذکر کرنا ہے. اگر تو یہ دودھ، چاول، گندم، سبزی، فروٹ یہ ساری نعمتیں ہیں تو کیا خیال ہے آج تسبیحاں نکال لیتے ہیں اور جسے جو نعمت اچھی لگتی ہے ذکر شروع کر دیتے ہیں. جسے چاول پسند ہے وہ چاول کی تسبیح نکال لیتا ہے. جسے روٹی پسند ہے وہ روٹی کی تسبیح نکال لیتا ہے. جس کو دودھ پسند ہے وہ دودھ کی تسبیح نکال لیتا ہے. جسے شہد اچھا لگتا ہے وہ شہد کی تسبیح نکال لیتا ہے. معلوم ہوا کہ ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا. یہ نہیں کہ اس دفعہ چودھری صاحب کی زمین نے ڈھیروں من گندم دے دی اور انہوں نے تسبیح پکڑ لی اور مسجد میں چلے گئے اور ذکر شروع کر دیا. نہیں، اس کا ذکر نہیں کرنا. اچھا ٹھہرو، آپ چپ ہیں، ایک آیت اور پڑھنی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سورہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا چرچا کرو. اب ذکر سے بات آگے نکل گئی، اب بات چرچے تک آ گئی ہے. تو چرچا گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، چرچا مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، چرچا گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بازار بازار،
اسٹیشن ہر شہر میں، ہر چوک میں آ کے. تو اب اگر ہم گندم کا چرچا شروع کر دیں کہ آج اتنے من گندم ہو گئی ہے، تو کیا یہ ٹھیک لگے گا؟ میرے گھر اتنے دانے آ گئے، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ان نعمتوں کا ذکر بھی نہیں کرنا اور ان کا چرچا بھی نہیں کرنا. یہ نعمتیں آئیں تو شکر اور یہ نعمتیں جائیں تو صبر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو امر ہے نعمت کا ذکر کرنا ہے، آئیے قرآن سے وہ نعمت تلاش نہ کر لیں جس کا ذکر کرنا ہے. کیونکہ شہد کا ذکر نہیں کرنا. اگر آپ کے گھر میں خالص شہد آ ہی گیا ہے، باولپور سے اگر آپ نے منگوا لیا ہوا ہے، یا آپ کے گھر میں اگر خالص دودھ آ رہا ہے، تو اس کا ذکر سارے بولو، اس کا چرچا نہیں کرنا. تو پھر مولا پھر کون سی نعمت ہے کہ جس کا ذکر کرنا ہے، چرچا کرنا ہے؟ ٹھہر جو. اب میرے سامنے سورہ نحل آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے، 83 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ، انہیں پتا بھی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. یعرفون نعمت اللہ، یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، میری نعمت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے ہیں. اس نعمت کے انکار کی، آپ پڑھیں گے تو آگے چلیں گے نا بھائی، اس نعمت کے انکار کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے ہیں. ایک بات کا مجھے جواب دو، پھل فروٹ نعمت ہے، چاول نعمت ہے، اگر اس کا انکار کر دے کہ میں نے نہیں کھانے، کافر ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ سمجھے، ایک بچہ استھما کا پیشنٹ ہے، دما کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر اسے روکتا ہے کیلا نہیں کھانا، حالانکہ کیلا نعمت ہے. ڈاکٹر روکتا ہے ٹھنڈا دودھ نہیں پینا، حالانکہ ٹھنڈا دودھ نعمت ہے. انکار تو کر رہا ہے، کافر ہو گئے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے ان نعمتوں کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا. یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے اللہ فرما رہا ہے اگر انکار کیا تو کافر ہو جاؤ گے؟ بھائی کوئی تو نعمت ہے جس کا انکار کرنے سے بندے کافر ہو جاتے ہیں. جی ٹھہرو، اب میں وہ نعمت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سورہ آل عمران میرے سامنے آئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تیری طرف بھیجی. اس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ نعمت تمہارے درمیان آ گئی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. بھائی بولو تو صحیح نا. اس نعمت کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جیسے ہی نعمت آئی دشمنیاں ختم ہو گئی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. اگر تو گاڑی نعمت ہے تو گاڑی کی وجہ سے بھائی لڑتے دیکھے ہیں. اگر تو پہلی نعمت ہے تو پہلی کی وجہ سے بندے لڑتے دیکھے ہیں. اگر تو پراپرٹی نعمت ہے تو پراپرٹی کی وجہ سے بندے لڑتے دیکھے ہیں. اگر تو دولت نعمت ہے، نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بندے لڑتے دیکھے ہیں. اللہ اس نعمت کا ذکر کروانا چاہتا ہے جس کے آنے سے بندے بھائی بھائی ہو گئے. اللہ اس نعمت کا ذکر کروانا چاہتا ہے جو آئی. اس نے آ کے کہا ادھر آ جی، تو بھی ادھر آ، اس کا بازو پکڑ، آج سے تم بھائی ہو. ادھر آ جی، تو بھی ادھر آ، اس کا بازو پکڑ، آج سے تم بھائی ہو. ادھر آ جی، ادھر آ جی، اس کا بازو پکڑ، آج سے تم بھائی ہو. اب آپ کو بات یاد آئی ہوگی جب اس نعمت نے سارے بھائیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا نا، ایک شخصیت اکیلی رہ گئی تھی. اس نے چہرہ دیکھ کے کہا سب کو بھائی مل گئے، مجھے بھائی کوئی نہیں ملے گا. اس کا ہاتھ خود پکڑ کے فرمایا یا لی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا لی تو محمد کا یہاں پہ بھی بھائی ہے، وہاں پہ بھی بھائی ہے. گویا زہرا کا بابا اللہ کی نعمت، حسین کا نانا اللہ کی نعمت. بھائی جسے سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ، حضور اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت سے ساری نعمتیں ہیں.
اب ذرا وہ پچھلی آیتیں پڑھو تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ نے آج قرآن سمجھا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو مجھ خدا کی خوشی اس بات میں ہے محمد کا ذکر کرو. اے ایمان والو خدا کی خوشنودی چاہیے تو محمد محمد کرو. نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. اگر میں ذہنی اور جسمانی طور پہ تھکا ہوں، آپ تو فریش بیٹھے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے ایمان والا وہ ہے جو محمد محمد کرے. ایمان والو محمد محمد کرو. اچھا اگلی آیت ذرا پڑھنا جو سورہ اعراف کی آیت پڑھی تھی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر کامیابی چاہیے محمد محمد کرو. اگر کامیابی چاہیے، بھائی بولو تو صحیح نا، اگر کامیابی چاہیے محمد محمد کرو. اب وہ تیسری آیت پڑھو جو میں نے پڑھی تھی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صرف مسجدوں میں بیٹھ کے محمد محمد نہیں کرنا، صرف حجروں میں بیٹھ کے محمد محمد نہیں کرنا. سال میں ایک دن گلیوں میں آ جاؤ، بازاروں میں آ جاؤ، چوکوں میں آ جاؤ، شہروں میں آ جاؤ، آ کے اعلان کرو آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرائے ودھا. سب بولو چہرائے ودھا. آ کے بتاؤ لوگوں کو پتی پتی پھول پھول. پھر بولو پتی پتی پھول پھول. اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم 12 ربیع الاول کو جو باہر نکلتے ہیں ہم نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. بھائی ہم نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. سارا سال ہم مسجدوں میں بیٹھ کے محمد محمد کرتے ہیں. اور بھائی وہاں پہ وہ کیا علاقے کا نام ہے، راجن پور سے آگے ایک ٹبے پہ بیٹھے ایک شخصیت نے کہا تھا محمد محمد کہندے گزر گئی. اب مجھے تھوڑا وہ شعر یاد نہیں آ رہا، محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور بھائی بولو تو صحیح نا، محمد محمد، سارے بولو محمد محمد. اب آپ کو سمجھ آئی بابے قرآن پڑھتے ہیں. اس نام نہاد انجینئر کو پتہ نہیں، اگر کوئی بابا کہے محمد محمد پکیندے گزر گئی تو وہ قرآن پڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کا حکم ہے کہ زندگی محمد محمد کہتے گزار دو. محمد محمد پکیندے گزر گئی. تو یہ اللہ کی منشا ہے کہ بندے محمد محمد کریں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے ذکر کریں. یہ ہماری دیکھیں کوئی نعمت کسی کے لیے ہے، کوئی نعمت کسی کی. دیکھیں دولت سب کے پاس نہیں، دولت نعمت ہے لیکن سب کے پاس نہیں. عزت نعمت ہے سب کے پاس نہیں. علم نعمت ہے سب کے پاس نہیں. اللہ نے یہ محمد ایسی نعمت ہے، امیروں کے لیے بھی اتنی ہے. بھائی بولو تو صحیح نا، غریبوں کے لیے بھی اتنی ہے، ماڑے کے لیے بھی اتنی ہے، تگڑے کے لیے بھی اتنی ہے. بھائی بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. بھائی اب مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب نبی رحمت اپنے گھر سے نکلتے تھے نا، مسجد نبی کی طرف نماز کے لیے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا پلو پکڑ لیتے تھے. جب بچے پلو پکڑتے تھے نا، نبی وہیں پہ بیٹھ کے پیار شروع کر دیتے تھے. چھوٹے بچوں سے پیار کرتے تھے. بلال جیسا صحابی آواز دے کے فرماتے تھے یا رسول اللہ ان سے پلو چھڑائیں، نماز کا وقت ہے. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے تھے بلال اگر محمد نے دامن چھڑا دیا پکڑائے گا کون؟ تو یہ سانجی نعمت ہے نا، یہ سب کی سانجی نعمت ہے یارا. اچھا بھائی جس کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ سب کے لیے نعمت ہے، سبحان اللہ تو کہو نہیں. نبی رحمت سانجی نعمت بن کے آئے ہیں، کسی پہ ان کا قبضہ نہیں. اب بھائی دیکھو وہ کیا ہے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، ذروں کو اٹھا کر ماہ انور سے ملا لے، اور دولت کونین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. یہ ہندو کہہ رہا ہے، ہندو، یہ ہندو کہتا ہے، کالی کا پرشاد ہے. میں دوبارہ نہ پڑھوں،
کالی کا پرشاد ہندو ہے، اس نعمت کا چرچا کر رہا ہے، ہندو ہو کے کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، اگر سورج اور چاند کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور سارے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور دولت کونین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دنیا کی ساری دولت میرے سامنے لے آئے، یعنی آسمانوں کی دولت بھی اور دنیا کی دولت بھی اگر میرے سامنے کوئی رکھے، پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، میں ساری دولتیں نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، میں آسمان اور دنیا کی دولتیں محمد کی جوتی سے وار دوں گا۔ او بھائی جس کا ایمان ہے محمد نعمت ہے وہ تو سبحان اللہ کہو۔ اللہ اچھا جی، گزارش ہے کہ نعمت آئی سیدہ آمینہ کی گود۔ اچھا میں ذرا جملہ بدلوں، سارے اندی سانجی نعمت، ماڑیاں واسطے بھی تگڑیاں واسطے بھی، ہاں جی بڑیاں بڑیاں تگڑیاں آئی ہیں سن۔ او لوکی اندر جی امیراں دے بچے شرم ویسے نہیں ہوندی، غریباں دے بچے لے گئیاں، مالکاں دا بچہ حلیمہ لے گئی۔ اچھا مجھے ویسے کبھی کبھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، سیرت بیان کرتے ہیں سیرت نگار تو بڑی عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں جی، بڑے غریب گھر میں در یتیم آیا، بڑے کمزور گھر میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ نبی کی شان نہیں ہے، نبی اپنے ہی نبی کو کمزور اور ماڑا کہنا اور غریب گھر کہنا یہ غلط ہے۔ میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک نالائق سا بندہ بیٹھا ہوں، چھوٹا سا آستانہ فقیر کے پاس ہے، ماڑا میں نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اور بھائی جس کے پاس چھوٹا سا آستانہ ہو بندہ وہ ماڑا نہیں۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ بُدِّيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، اے جنہ دے کول کعبے دیاں چابیاں ہون تمہیں ماڑے نظر آتے ہیں؟ مطلب جہاں پہ سارے لوگ جا کے لنگر کھائیں وہ ماڑے ہوتے ہیں۔ اچھا جس کے آنے پہ چاچا اونٹ ذبح کر کر کے پورے مکے میں بانٹے اسے ماڑا کہتے ہو؟ یہ ایسا گھر ہے کہ جب لوگوں کو سفر کرتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے مکے کی سرزمین میں رات پڑ جاتی نا تو لوگ پوچھتے تھے ہمیں حفاظت چاہیے، ہم کہاں پہ رکیں کیونکہ آگے قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے، ہم نے رکنا ہے، ہم کہاں پہ رکیں؟ تو پھر بندے انہیں مشورہ دیتے تھے، وہ سامنے بڑی حویلی ہے عبد المطلب کی، وہ بڑا گھر ہے عبد المطلب کا، آپ ان کے گھر پہ جا کے آرام کریں، چارپائی ملے گی، بستر ملے گا، رات کو لنگر ملے گا، صبح ناشتہ ملے گا، گوشت کے ساتھ کھانا ملے گا، ہو سکتا ہے صبح جاتے ہوئے کپڑے بھی مل جائیں۔ بھائی بولو جسے سمجھا، مطلب جو آنے والے لوگوں کو کھلائیں تمہیں وہ ماڑے نظر آتے ہیں۔ اچھا اور نبی کے خاندان کو ماڑا ماڑا کہنے والوں، جس کے بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جدے پتر جنت دے وارث ہونا ماڑے ہوندے نے، جنہوں نے جا کے جنت تقسیم کرنی ہے، نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں۔ اوے جو دنیا میں آئے اور اللہ اسے معراج کا دولہا بنا دے اسے ماڑا کہتے ہو؟ جو جنت میں جا کے بیٹھ جائے اور اشارہ کرے ادھر آ جی تمہیں ابو بکر نہ دے دوں، ادھر آ جی تمہیں عمر نہ دے دوں، ادھر آ جی تمہیں عثمان نہ دے دوں، ادھر آ جی تمہیں بلال تو تمہیں سلمان فارسی نہ دے دوں۔ اچھا یہ ماڑے ہیں جنت میں بیٹھ کے حوروں کی تقسیم کر رہے ہیں، سارے حوروں کی سردار قریب آ کے کہتی ہے حضور میں حوروں کی سردار ہوں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں تمہیں بلال نہ دے دوں؟ ہائے ہائے، جب کہا نا تمہیں بلال نہ دے دوں، کہا حضور بلال کالا ہے میں حسین ہوں، فرمایا چپ کر، بلال سے ابھی پوچھا نہیں، ابھی بلال سے پوچھا نہیں، اس نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں حسین ہوں، بلال مجھے قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا چپ کر، اپنے حسن پہ ناز نہ کر، بلال نے محمد کو دیکھا ہے۔ تمہیں ماڑا نظر آتے ہیں، تمہیں ماڑے نظر آتے ہیں؟ بہت بڑے گھر میں میلاد ہوا،
دنیا کا سب سے بڑا گھر ہے جہاں پہ میلاد ہوا ہے، مولا علی کے گھر میں میلاد ہوا ہے، علی کا گھر ہے نا۔ اچھا عبد المطلب کا گھر ہے، اب ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، عبد المطلب کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے نا، چلو عبد المطلب کے گھر میلاد ہوا، چلو ایسے کر لیتے ہیں، عبد المطلب کے گھر میلاد ہوا۔ اچھا تم جتنا مرضی کہو عبد المطلب کا گھر ہے، علی بھی وہیں پہ نظر آئے گا، علی بھی اسی گھر کا سپوت ہے، اسی گھر کا بیٹا ہے، علی نبی کا بھائی ہے، علی کو نکال نہیں سکتے تم۔ مجھے کہنے دو علی کے گھر میلاد ہوا، اب جو علی کا نوکر ہے سبحان اللہ کہو، میلاد ہوا علی کے گھر۔ چلیں بس وہ ایک روایت سنیں، یہ روایت بڑی معروف ہے، فقیر نے کافی دفعہ اسے پڑھا ہے، پاکستان بھر میں یہ روایت میں نے سنائی ہے، بس یہ روایت سنو اور پھر ہم نماز کی طرف آنے لگے ہیں۔ وہ میلاد ہوا نا تو جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، جناب عبداللہ، ہاں جی تم دودھ ڈالو تو برتن صاف چاہیے، اللہ نور رکھے، میرے دوست بڑے باشعور ہیں۔ اچھا چلو وہ جناب آمنہ کی گود میں آئے، حضرت عباس کو خبر ہوئی، رہا نہ گیا، چاہا کہ میں بھی دیکھوں جا کے، حضرت عباس تشریف لائے، سجدہ کی گود میں تیرا اور میرا نبی ہے، عرض کی اللہ نے بیٹا دیا، فرمایا جی بھائی اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو نام رکھا، فرمایا میں نے نہیں رکھا، دادا نے رکھا ہے۔ نام کس نے رکھا؟ دادے نے۔ کہا اچھا کیا نام رکھ کے گئے؟ کہا محمد۔ کیا نام رکھا؟ اچھا جب کہا نا محمد، آپ نے فور رہا نہ گیا، فرمایا آمینہ نام پیارا ہے پر ایسا نام سنا تو نہیں، ایسا نام کہیں سنا تو نہیں، ایسا نام سنا تو نہیں۔ جب کہا نا ایسا نام سنا تو نہیں، تیرے اور میرے نبی کا چہرہ جناب عباس کی طرف کر کے فرماتی ہیں دیکھیے ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں۔ بھائی غور ہے نا جی۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں میلاد کے حوالے سے، اٹھایا گھر لے گئے، صحن کے اندر قدم رکھا، جانور کھڑے ہو گئے، بکریاں کھڑی ہو گئی، جتنی بکریاں تھی صحن میں وہ کھڑی ہو گئی، آپ کی چاچی کو پکڑایا، چاچی نے پیار کر کے واپس کیا، اب آپ واپس چھوڑنے جا رہے ہیں، بس بھی آخری جملہ، منظر بڑا کمال تھا، آپ آگے بکریاں پیچھے، آپ دائیں بکریاں دائیں، آپ بائیں بکریاں بائیں، آپ صحن میں بکریاں صحن میں، رہا نہ گیا، چھڑی مار کے ساری بکریاں پیچھے کر دی، لیکن سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے دامن کھینچتی ہے، پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے، پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے، پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے، پرا کر دینے وہ پھر کھینچ دیے، چھڑی مار کے اسے بھگانا چاہا، اجے چھوٹی وجی نہیں، یہ بڑی اور بوڑھی بکری بول کے کہتی ہے عباس یہ تیرے کلے دا نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو محمد محمد کرو، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہیے محمد محمد کرو، ایک دفعہ کہو محمد، پھر کہو صلی اللہ، اب ذرا اونچی کہو محمد صلی اللہ، ایک دفعہ پھر کہو محمد صلی اللہ، بس یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، محمد محمد کرنا اللہ کا ذکر ہے، نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، محمد محمد کرنا اللہ کا ذکر ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کسی بندے کا نہیں اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا الذکر علی عبادہ، اگر علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے تو محمد کا وہ درجہ اولا اللہ کا ذکر ہے، محمد محمد کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کرو کتاب میں سے مریم کا، واذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو کتاب میں سے ابراہیم کا، واذکر فی الکتاب اسماعیل، ذکر کرو کتاب میں سے اسماعیل کا، واذکر فی الکتاب ادریس، ذکر کرو کتاب میں سے ادریس کا۔ اچھا ان سارے نبیوں کا ذکر اگر اللہ کا ذکر ہے، محمد کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، کہو محمد، پھر کہو محمد، پھر کہو محمد، پھر کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔